آپ کے ذہن میں کوئی کسی بھی چیز کے متعلق کوئی سا بھی علم ہو اور کوئی سی بھی معرفت ہو، تو وہ آپ کی یادداشت سے وابستہ ہے نا، آپ کی میموری سے وابستہ ہے. تو یادداشت کا براہ راست تعلق، یہ میموری کا براہ راست تعلق جو ہے وہ رابطے سے ہے کہ آپ اس سے کنیکٹڈ کتنے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو بچپن کے آپ کے کلاس فیلوز تھے یا جو آپ کے بینچ فیلوز تھے، ان میں سے کسی کا نام یاد ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا نام یاد ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کی شکل یاد ہو. وہ لوگ جن کے ساتھ جب ہم اسکول میں یا کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن بھی ان کے بغیر گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوستیوں کا ایک بڑے پرلطیف سے جو ہے وہ رشتے ہیں جی، اور انسانی جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ قسمیں اور وعدے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور یہ دوستیاں جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے وہ چلتی رہیں گی. تو پھر وہ یونیورسٹی کا دور گزرتا ہے اور پھر آپ اپنی جو ہے وہ روزگار کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں اور نوکریاں کر لیتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو وہ والے چہرے آہستہ آہستہ دھندلانے لگ جاتے ہیں، وہ والے نام جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے محو ہونے لگتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ان سے رابطہ وہ کمزور پڑ گیا. اب جیسے جیسے رابطہ کمزور پڑا، شکل دھندلا گئی، نام یاد نہیں رہے. تو عبادت جو ہے، یہ بڑا لطیف نقطہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عبادت جو ہے، یہ جو 5 وقت کا ہمیں کہا گیا ہے جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ رابطہ ہے. انسانی کمزوری کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے جی، اور جیسا بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے اس کے خمیر میں نسیان رکھ دیا. جس مٹیریل سے اس کو بنا رہا تھا اس کے اندر فارگیٹفلنس جو ہے وہ رکھ دی، بھول جانا رکھ دیا. اب اس نے بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کے بنانے میں بھولنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے جی، کیونکہ اس نے محبت سے بنایا ہے کہ یہ میرے ساتھ رابطے میں بھی رہے، یہ میری یاد میں بھی رہے، یہ مجھے پہچانے بھی صحیح، یہ میری ذات کے متعلق عرفان بھی حاصل کرے، میں اسے معرفت بھی اپنی ذات کے متعلق دوں، یہ علم الیقین بھی حاصل کرے، عین الیقین بھی حاصل کرے، اسے حق الیقین بھی ہو جی. تو اب وہ پھر خود آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیوائز کر دیتا ہے، ایک مینول جو ہے وہ دے دیتا ہے آپ کی یاد کے متعلق کہ آپ 5 وقت تو لازمی طور پر اس کے ساتھ رابطے میں جائیں جی. اب رابطے میں جانا اور رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی یاد میں ہے، وہ ہر لمحہ یا اس ایک وقفے کے دوران جو 2 نمازوں کے بیچ میں ہے جی، اس دوران وہ آپ کی یاد میں ہی رہے، آپ یاد سے غافل نہ ہو جی. اب فجر کا وقت اگر آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری سی ڈائمنشن ہے کہ فجر کے وقت جو ہے وہ آپ کی انرجی زیادہ ہے، آپ کا کنسنٹریشن کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ نیند سے فارغ ہوئے ہیں جی، آپ کے ذہن کے اوپر ابھی کوئی پریشر نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو دن کی آلودگی بھی نہیں ہے، کچھ انرجیز کا پریشر جو ہے وہ بھی نہیں ہے، سب کچھ ایک کام حالت میں ہو رہا ہے. آپ جو ہے وہ انرجیٹک ہیں جی، اور آپ کے ذہن نے جو ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جی کہ جب وہ اس روحانی رابطے پہ آتا ہے جو فجر کی نماز کے وقت ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کر وہ ظہر تک ایک لمبا پیریڈ ہے جی. اس وقت تک وہ آپ کے ذہن میں زیادہ محفوظ رہے گی، تو ایک لمبا گیپ دے دیا گیا، ٹھیک ہے. اب دوپہر کا وقت آیا، آپ جسمانی طور پر بھی تھک چکے ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ متھا بھی مارا ہے، کچھ آفس کے اندر بھی جو ہے وہ بھی کام کرتے رہ گئے ہیں، کچھ مزدوری کرتے رہ گئے ہیں، تو آپ کا جسم بھی تھک گیا، آپ کے جو ذہن ہے، جو شعور ہے جی، اور جہاں پر اس یاد نے رہنا ہے جی، وہ بھی تھک گئی. تو اب ظہر سے عصر کا درمیانی وقت کم ہو گیا
فجر اور ظہر کے درمیان لمبا وقفہ ہے، ظہر اور عصر کے درمیان تھوڑا ہے، اور پھر یوں عصر اور مغرب کے درمیان بالکل ہی تھوڑا ہے۔ تو دوبارہ موضوع کے اوپر آتے ہوئے کہ یہ رابطہ ہے، عبادات جتنی بھی ہیں وہ وہی رابطہ ہیں جس سے ہر وقت مالک یاد رہے، اس میموری میں ریممبرنس آف